حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ مشہور اللہ کے نیک ولی ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایک سوچ میں چلے جا رہے تھے۔ آپ دریائے نیل کے کنارے جیسے ہی پہنچے تو آپ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو بہت تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ جب آپ نے اس بچھو کو دیکھا تو جیسے ہی وہ بچھو دریا کے کنارے پہنچا تو کنارے پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مینڈک اس دریا سے نکلا اور اس مینڈک نے اس بچھو کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی حضرت ذوالنورین نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں یہ کہاں لے کر جا رہا ہے اس کو۔ تو اس مینڈک نے جب اس بچھو کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا تو وہ اس کو دریا کے کنارے اس پار سے اس پار اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت ذوالنورین نے بھی دریا کو پار کرا اور پار کرنے کے بعد آپ اسی تجسس میں تھے کہ میں دیکھوں کہ یہ مینڈک اس بچھو کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اس دریا کو پار کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس مینڈک نے اس بچھو کو دریا کے کنارے اتارا۔ اتارتے ہی وہ بچھو ایک پیڑ کی جانب جانے لگا۔ حضرت ذوالنورین بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک شخص لیٹا ہے اور وہ بڑا بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ اس کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ بس اس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ اس نے اپنا پھن تیار کر رکھا ہے، وہ بس اس کو ڈسنے ہی والا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو ڈسنے والا ہوتا ہے وہ جو بچھو آ رہا تھا اس بچھو نے جا کر اس سانپ پر حملہ کر دیا اور اس سانپ کو مار دیا۔ آپ نے جیسے ہی اس ماجرے کو دیکھا تو آپ بڑا حیران ہو گئے۔ آپ دل میں یہ سوچنے لگے کہ یہ لگتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ حضرت ذوالنورین بڑی سوچ میں پڑ گئے اور وہ حیران ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ دیکھے کہ ایک مینڈک پر وہ بچھو سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد اس نے اس کو دریا پار کرائی اور وہ دریا پار کرانے کے بعد اس نے اس سانپ کو مار دیا تاکہ یہ انسان بچ جائے۔ اب حضرت ذوالنورین اسی تجسس میں بیٹھے رہے کہ یہ شخص جب اٹھتا ہے تو میں اس سے پوچھوں گا، لیکن جیسے ہی آپ اس کے قریب پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس کے منہ سے شراب کی بدبو آنے لگی۔ اب حضرت ذوالنورین بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے منہ سے تو بہت بری شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ لیکن آپ بیٹھے رہے۔ وہ شخص جیسے ہی اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد بڑی حیرت میں حضرت ذوالنورین کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ حضور آپ یہاں کیسے؟ کیونکہ وہ شخص پہچان چکا تھا حضرت ذوالنورین کون ہے۔ حضرت ذوالنورین نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے کہا کہ تیرے ساتھ کیا ماجرا ابھی پیش آیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور بتائے مجھے میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ حضرت ذوالنورین بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر ایک سانپ بیٹھا تھا اور یہ جو بچھو ابھی یہاں سے جا رہا ہے اس بچھو نے تیری جان بچائی، اس سانپ کو مار دیا اور تیری جان بچ گئی۔ وہ جیسی ہی اس نے یہ بات سنی فوراً ہی سجدے میں گر گیا اور اپنی گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کر کہنے لگا کہ اے مالک تو کتنا کریم ہے کہ میں تیری کوئی بھی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، تیری ہر وقت نافرمانی کرتا ہوں، نہ تیری عبادت کرتا، لیکن انہیں مجھے آج اس سانپ سے بچا لیا۔ میں اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود بھی تو نے مجھ پر رحم کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ ماجرا سنا فوراً ہی اللہ رب العزت کی جانب اس کی لو اور بڑھ گئی اور وہ ایک جنگل کی طرف چلا گیا اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، جبکہ وہ ایک شرابی شخص تھا۔ لیکن جب اس کے سامنے یہ ماجرا پیش آیا تو اس نے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی جانب اپنی زندگی بسر کر دی اور وہ ایک جنگل کی طرف چل دیا۔ اور وہ شرابی جو تھا جب کوئی بیمار ہوا کرتا تھا تو وہ شخص اگر کچھ اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیا کرتا تھا، اللہ کی عطا سے اس شخص کو شفا مل جاتی تھی۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کر سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو پچھلے معاف فرما دیتا ہے۔